النصر نام پہلی آیت اذا جاء نصر اللہ کے لفظ نصر کو اس سورہ کا نام قرار دیا گیا ہے۔ زمانہ نزول حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ یہ قرآن مجید کی آخری سورت ہے، یعنی اس کے بعد کوئی مکمل سورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل نہیں ہوئی۔ مسلم، نسائی، طبرانی، ابن ابی شیبہ، ابن مردوے۔ مختلف روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے بعد بعض آیات نازل ہوئی ہیں، لیکن اس امر میں اختلاف ہے کہ قرآن کی وہ آیت کون سی ہے جو حضور پر سب سے آخر میں نازل ہوئی۔ بخاری و مسلم میں حضرت برا بن عازب کی روایت یہ ہے کہ وہ سورہ نساء کی آخری آیت یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ ہے۔ امام بخاری نے ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول نقل کیا ہے کہ آیت ربا، یعنی جس آیت میں سود کی حرمت کا حکم دیا گیا ہے، قرآن کی سب سے آخری آیت ہے۔ اس کی تائید ان روایات سے بھی ہوتی ہے جو امام احمد، ابن ماجہ اور ابن مردوے نے حضرت عمر سے نقل کی ہے، مگر ان میں یہ نہیں کہا گیا ہے کہ یہ آخری آیت ہے، بلکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول یہ ہے کہ یہ سب سے آخر میں نازل ہونے والی آیات میں سے ہے۔ ابو عبید نے فضائل قرآن میں امام زہری کا اور ابن جریر نے اپنی تفسیر میں حضرت سعید بن مسیب کا قول نقل کیا ہے کہ آیت ربا اور آیت دین یعنی سورہ بقرہ رکوع 38 اور 39 قرآن میں نازل ہونے والی آخری آیات ہیں۔ نسائی، ابن مردوے اور ابن جریر نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا ایک دوسرا قول یہ نقل کیا ہے کہ واتقوا یوما ترجعون فیہ البقرہ 281 قرآن کی آخری آیت ہے۔ الفریابی نے اپنی تفسیر میں ابن عباس کا جو قول نقل کیا ہے اس میں یہ اضافہ ہے کہ یہ آیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 81 دن پہلے نازل ہوئی تھی، اور سعید بن جبیر کا قول جو ابن ابی حاتم نے نقل کیا ہے اس میں اس آیت کے نزول اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے درمیان صرف 9 دن کا فصل بیان کیا گیا ہے۔ امام احمد کی مسند اور امام حاکم کی المستدرک میں حضرت ابی بن کعب کی روایت یہ ہے کہ سورہ توبہ کی آیات 128، 129 سب سے آخر میں نازل ہوئی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ یہ سورت حجۃ الوداع کے موقع پر ایام تشریق کے وسط میں بمقام منی نازل ہوئی، اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر اپنا مشہور خطبہ ارشاد فرمایا۔ ترمذی، بزار، بیہقی، ابن ابی شیبہ، عبد بن حمید، ابو یعلا، ابن مردوے۔ بیہقی نے کتاب الحج میں حضرت سرہ بنت بنہان کی روایت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خطبہ نقل کیا ہے جو آپ نے اس موقع پر ارشاد فرمایا تھا۔ وہ کہتی ہیں کہ میں نے حجۃ الوداع میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ لوگوں جانتے ہو کہ یہ کون سا ہے؟ لوگوں نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ علم ہے۔ فرمایا یہ ایام تشریق کے بیچ کا دن ہے۔ پھر آپ نے پوچھا جانتے ہو یہ کون سا مقام ہے؟ لوگوں نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ علم ہے۔ فرمایا یہ مشعر حرام ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نہیں جانتا، شاید اس کے بعد میں تم سے نہ مل سکوں۔ خبردار رہو، تمہارے خون اور تمہاری عزتیں ایک دوسرے پر اسی طرح حرام ہیں جس طرح یہ دن اور یہ مقام حرام ہے، یہاں تک کہ تم اپنے رب کے سامنے حاضر ہو اور وہ تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں سوال کرے۔ سنو یہ بات تم میں سے قریب والا دور والے تک پہنچا دے۔ سنو کیا میں نے تمہیں پہنچا دیا؟ اس کے بعد جب ہم لوگ مدینہ واپس ہوئے تو کچھ زیادہ دن نہ گزرے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا۔ ان دونوں روایتوں کو ملا کر دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ سورہ نصر کے نزول اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے درمیان 3 مہینے کچھ دن کا فصل تھا، کیونکہ تاریخ کی روح سے حجۃ الوداع اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے درمیان اتنا ہی زمانہ گزرا تھا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ جب یہ سورت نازل ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے میری وفات کی خبر دے دی گئی ہے اور میرا وقت آن پورا ہوا۔ مسند احمد، ابن جریر، ابن المنذر، ابن مردوے۔ دوسری روایات جو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے منقول ہوئی ہیں ان میں بیان کیا گیا ہے کہ اس سورت کے نزول سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سمجھ لیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو
दुनिया से रुखसत होने की इत्तला दे दी गई है। मुस्नद अहमद, इब्न जरीर, तबरानी, नसाई, इब्न अबी हातिम, इब्न मरदुए। उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे हबीबा रजी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं, जब ये सूरत नाजिल हुई तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस साल मेरा इंतकाल होने वाला है। ये बात सुनकर हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा रो दी। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खानदान में से तुम ही सबसे पहले मुझसे आकर मिलोगी। ये सुनकर वो हंस दी। इब्न अबी हातिम, इब्न मरदुए। करीब करीब इसी मज़मून की रिवायत बैहक़ी ने इब्न अब्बास रजी अल्लाह अन्हु से नकल की है। इब्न अब्बास रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु मुझे ग़ज़वा बदर में शरीक होने वाले बड़े बड़े शुयूख के साथ अपनी मजलिस में बुलाते थे। ये बात बाज़ बुजुर्गों को नागवार गुजरी और उन्होंने कहा, हमारे लड़के भी तो इसी लड़के जैसे हैं, इसको खास तौर पर क्यों हमारे साथ शरीक मजलिस किया जाता है। इमाम बुखारी और इब्न जरीर ने तस्लीम की है कि ये बात कहने वाले हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह अन्हु थे। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि इल्म के लिहाज से इसका जो मकाम है वो आप लोग जानते हैं। फिर एक रोज उन्होंने शुयूख बद्र को बुलाया और मुझे भी उनके साथ बुला लिया। मैं समझ गया कि आज मुझे ये दिखाने के लिए बुलाया गया है कि मुझको इनकी मजलिस में क्यों शरीक किया जाता है। दौरान गुफ्तगू में हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने शुयूख बद्र रजी अल्लाह अन्हुमा से पूछा कि आप हजरात इज़ा जाअ नस्रुल्लाह वल फत्ह के बारे में क्या कहते हैं। बाज़ ने कहा, इसमें हमें हुक्म दिया गया है कि जब अल्लाह की नुसरत आए और हमको फतह नसीब हो तो हम अल्लाह की हम्द और उससे इस्तग़फ़ार करें। बाज़ ने कहा कि इससे मुराद शहरों और किलों की फतह है। बाज़ खामोश रहे। इसके बाद हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, इब्न अब्बास, क्या तुम भी यही कहते हो। मैंने कहा, नहीं। उन्होंने पूछा, फिर तुम क्या कहते हो। मैंने अर्ज किया, इससे मुराद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजल है। इसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर दी गई है कि जब अल्लाह की नुसरत आ जाए और फतह नसीब हो जाए तो ये इस बात की अलामत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वक्त आन पूरा हुआ। इसके बाद आप अल्लाह की हम्द और इस्तग़फ़ार करें। इस पर हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, मैं भी उसके सिवा कुछ नहीं जानता जो तुमने कहा है। एक रिवायत में इस पर यह इजाफा है कि हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने शुयूख बदर रजी अल्लाह अन्हुमा से फरमाया, आप लोग मुझे मलामत करते हैं जबकि इस लड़के को इस मजलिस में शरीक करने की वजह आपने देख ली। बुखारी, मुस्नद अहमद, तिरमिज़ी, इब्न जरीर, इब्न मरदुए, बग़वी, बैहक़ी और इब्नुल मुंज़िर। मौज़ू और मज़मून। जैसा कि मुंदरजा बाला रिवायात से मालूम होता है, इस सूरा में अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बता दिया था कि जब अरब में इस्लाम की फतह मुकम्मल हो जाए और लोग अल्लाह के दीन में फौज दर फौज दाखिल होने लगे तो इसके मानी ये हैं कि वो काम मुकम्मल हो गया जिसके लिए आप दुनिया में भेजे गए थे। इसके बाद आपको हुक्म दिया गया कि आप अल्लाह की हम्द और उसकी तस्बीह करने में मशगूल हो जाएं कि उसके फजल से आप इतना बड़ा काम अंजाम देने में कामयाब हुए और उससे दुआ करें कि इस खिदमत की अंजामदही में जो भूल चूक या कोताही भी आपसे हुई हो उसे वो माफ फरमा दे। इस मकाम पर आदमी गौर करे तो देख सकता है कि एक नबी और एक आम दुनियावी रहनुमा के दरमियान कितना अजीम फर्क है। किसी दुनियावी रहनुमा को अगर जिंदगी ही में वो इनकलाब अजीम बर्पा करने में कामयाबी नसीब हो जाए जिसके लिए वो काम करने उठा हो तो उसके लिए ये जश्न मनाने और अपनी क़यादत पर फख्र करने का मौका होता है। लेकिन यहाँ अल्लाह के पैगंबर को हम देखते हैं कि उसने 23 साल की मुख्तसर मुद्दत में एक पूरी कौम के अकायद, अफकार, आदात, अखलाक, तमद्दुन, तहजीब, मुआशरत, मईशत, सियासत और हर्बी काबिलियत को बिल्कुल बदल डाला और जहालत और जाहिलियत में डूबी हुई कौम को उठाकर इस काबिल बना दिया कि वो दुनिया को मुसख्खर कर डाले और अक़वाम आलम की इमाम बन जाए। मगर ऐसा अजीम कारनामा उसके हाथों अंजाम पाने के बाद उसे जश्न मनाने का नहीं बल्कि अल्लाह की हम्द और तस्बीह करने और उससे मग़फ़िरत की दुआ करने का हुक्म दिया जाता है और वो पूरी आजिज़ी के साथ इस हुक्म की तामील में लग जाता है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी वफात से पहले सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैका। बाज़ रिवायात में ये अल्फाज ये हैं, सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही अस्तग़फिरुल्लाह व अतूबु इलैह। कसरत से पढ़ा करते थे। मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह,
یہ کیسے کلمات ہیں جو آپ نے اب پڑھنے شروع کر دیے ہیں؟ فرمایا میرے لیے ایک علامت مقرر کر دی گئی ہے کہ جب میں اسے دیکھوں تو یہ الفاظ کہا کروں، اور وہ ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ مسند احمد، مسلم، ابن جریر، ابن المنذر، ابن مردوے۔ اسی سے ملتی جلتی بعض روایات میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رکوع و سجود میں بکثرت یہ الفاظ کہتے تھے، سبحانک اللہم و بحمدک اللہم اغفر لی۔ یہ قرآن یعنی سورہ نصر کی تعویل تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی۔ بخاری، مسلم، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، ابن جریر۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر آپ کے آخری زمانے حیات میں اٹھتے بیٹھتے اور جاتے آتے یہ الفاظ جاری رہتے، سبحان اللہ و بحمدہ۔ میں نے ایک روز پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ کثرت سے یہ ذکر کیوں کرتے رہتے ہیں؟ فرمایا مجھے اس کا حکم دیا گیا ہے۔ پھر آپ نے یہ سورت پڑھی۔ ابن جریر۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، جب یہ سورت نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے یہ ذکر فرماتے رہتے، سبحانک اللہم و بحمدک اللہم اغفر لی، سبحانک ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی انک انت التواب الغفور۔ ابن جریر، مسند احمد، ابن ابی حاتم۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ اس سورت کے نازل ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخرت کے لیے محنت و ریاضت کرنے میں اس قدر شدت کے ساتھ مشغول ہو گئے جتنے اس سے پہلے کبھی نہ ہوئے تھے۔ نسائی، طبرانی، ابن ابی حاتم، ابن مردوے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا۔ جب اللہ کی مدد آ جائے اور فتح نصیب ہو جائے، اور اے نبی تم دیکھ لو کہ لوگ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں، تو اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو اور اس سے مغفرت کی دعا مانگو، بے شک وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے۔ فتح نصیب ہو جائے۔ فتح سے مراد کسی ایک معرکے میں فتح نہیں، بلکہ وہ فیصلہ کن فتح ہے جس کے بعد ملک میں کوئی طاقت اس سے ٹکر لینے کے قابل باقی نہ رہے، اور یہ امر واضح ہو جائے کہ اب عرب میں اسی دین کو غالب ہو کر رہنا ہے۔ بعض مفسرین نے اس سے مراد فتح مکہ لی ہے، لیکن فتح مکہ سن 8 ہجری میں ہوئی ہے اور اس سورہ کا نزول سن 10 ہجری کے آخر میں ہوا ہے، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت سرہ بن لبحان کی ان روایات سے معلوم ہوتا ہے جو ہم نے دیباچے میں نقل کی ہیں۔ علاوہ بری حضرت عبداللہ بن عباس کا یہ قول بھی اس تفسیر کے خلاف پڑتا ہے کہ یہ قرآن مجید کی سب سے آخری صورت ہے، کیونکہ اگر فتح سے مراد فتح مکہ ہو تو پوری سورہ توبہ اس کے بعد نازل ہوئی تھی، پھر یہ صورت آخری صورت کیسے ہو سکتی ہے؟ بلا شبہ فتح مکہ اس لحاظ سے فیصلہ کن تھی کہ اس نے مشرکین عرب کی ہمتیں پست کر دی تھیں، مگر اس کے بعد بھی ان میں کافی دمخم باقی تھا۔ طائف اور حنین کے مارکے اس کے بعد ہی پیش آئے اور عرب پر اسلام کا غلبہ مکمل ہونے میں تقریباً 2 سال صرف ہوئے۔ داخل ہو رہے ہیں یعنی وہ زمانہ رخصت ہو جائے جب ایک ایک 2 کر کے لوگ اسلام میں داخل ہوتے تھے، اور وہ وقت آ جائے جب پورے قبیلے اور بڑے بڑے علاقوں کے باشندے کسی جنگ اور کسی مزاحمت کے بغیر از خود مسلمان ہونے لگیں۔ یہ کیفیت سن 9 ہجری کے آغاز سے رونما ہونی شروع ہوئی، جس کی وجہ سے اس سال کو سال وفود کہا جاتا ہے۔ عرب کے گوشے گوشے سے وقت پر وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے لگے اور اسلام قبول کر کے آپ کے دست مبارک پر بیعت کرنے لگے، یہاں تک کہ سن 10 ہجری میں جب حضور
حجۃ الوداع کے لیے تشریف لے گئے اس وقت پورا عرب اسلام کے زیر نگین ہو چکا تھا اور ملک میں کوئی مشرک باقی نہ رہا تھا۔ تسبیح کرو۔ حمد سے مراد اللہ تعالیٰ کی تعریف و ثنا کرنا بھی ہے اور اس کا شکر ادا کرنا بھی، اور تسبیح سے مراد اللہ تعالیٰ کو ہر لحاظ سے پاک اور منزہ قرار دینا ہے۔ اس موقع پر یہ بات کہ اپنے رب کی قدرت کا یہ کرشمہ جب تم دیکھ لو تو اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو۔ اس میں حمد کا مطلب یہ ہے کہ اس عظیم کامیابی کے متعلق تمہارے دل میں کبھی اس خیال کا کوئی شائبہ تک نہ آئے کہ یہ تمہارے اپنے کمال کا نتیجہ ہے، بلکہ اس کو سراسر اللہ کا فضل و کرم سمجھو، اس پر اس کا شکر ادا کرو اور قلب و زبان سے اس امر کا اعتراف کرو کہ اس کامیابی کی ساری تعریف اللہ ہی کو پہنچتی ہے۔ اور تسبیح کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو اس سے پاک اور منزہ قرار دو کہ اس کے کلمے کا بلند ہونا تمہاری کسی سعی و کوشش کا محتاج یا اس پر منحصر تھا۔ اس کے برعکس تمہارا دل اس یقین سے لبریز رہے کہ تمہاری سعی و کوشش کی کامیابی اللہ کی تائید و نصرت پر منحصر تھی۔ وہ اپنے جس بندے سے چاہتا اپنا کام لے سکتا تھا، اور یہ اس کا احسان ہے کہ اس نے یہ خدمت تم سے لی اور تمہارے ہاتھوں اپنے دین کا بول بالا کرایا۔ اس کے علاوہ تسبیح یعنی سبحان اللہ کہنے میں پہلو تعجب کا بھی ہے۔ جب کوئی محیر العقول واقعہ پیش آتا ہے تو آدمی سبحان اللہ کہتا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ ہی کی قدرت سے ایسا حیرت انگیز واقعہ رونما ہوا ہے، ورنہ دنیا کی کسی طاقت کے بس میں نہ تھا کہ ایسا کرشمہ اس سے صادر ہو سکتا۔ مغفرت کی دعا مانگو، یعنی اپنے رب سے دعا مانگو کہ جو خدمت اس نے تمہارے سپرد کی تھی اس کو انجام دینے میں تم سے جو بھول چوک یا کوتاہی بھی ہوئی ہو اس سے چشم پوشی اور درگزر فرمائے۔ یہ ہے وہ ادب جو اسلام میں بندے کو سکھایا گیا ہے۔ کسی انسان سے اللہ کے دین کی خواہ کیسی ہی بڑی سے بڑی خدمت انجام پائی ہو، اس کی راہ میں خواہ کتنی ہی قربانیاں اس نے دی ہیں، اور اس کی عبادت و بندگی بجا لانے میں خواہ کتنی ہی جانفشانیاں اس نے کی ہیں، اس کے دل میں کبھی یہ خیال تک نہ آنا چاہیے کہ میرے اوپر میرے رب کا جو حق تھا وہ میں نے پورا کا پورا ادا کر دیا ہے، بلکہ اسے ہمیشہ یہی سمجھنا چاہیے کہ جو کچھ مجھے کرنا چاہیے تھا وہ میں نہیں کر سکا، اور اسے اللہ سے یہی دعا مانگنی چاہیے کہ اس کا حق ادا کرنے میں جو کوتاہی بھی مجھ سے ہوئی ہو اس سے درگزر فرما کر میری حقیر سی خدمت قبول فرما لے۔ یہ ادب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا گیا، جن سے بڑھ کر خدا کی راہ میں سعی و جہد کرنے والے کسی انسان کا تصور تک نہیں کیا جا سکتا، تو دوسرے کسی کا یہ مقام کہاں ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے عمل کو کوئی بڑا عمل سمجھے اور اس غرے میں مبتلا ہو کہ اللہ کا جو حق اس پر تھا وہ اس نے ادا کر دیا ہے۔ اللہ کا حق اس سے بہت بالا و برتر ہے کہ کوئی مخلوق اسے ادا کر سکے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان مسلمانوں کو ہمیشہ کے لیے سبق دیتا ہے کہ اپنی کسی عبادت و ریاضت اور کسی خدمت دین کو بڑی چیز نہ سمجھیں، بلکہ اپنی جان راہ خدا میں کھپا دینے کے بعد بھی یہی سمجھتے رہیں کہ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ اسی طرح جب کبھی انہیں کوئی فتح نصیب ہو اسے اپنے کسی کمال کا نہیں بلکہ اللہ کے فضل ہی کا نتیجہ سمجھیں، اور اس پر فخر و غرور میں مبتلا ہونے کے بجائے اپنے رب کے سامنے عاجزی کے ساتھ سر جھکا کر حمد و تسبیح اور توبہ و استغفار